ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم 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 إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، نقص عیب سے پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے وہ ذات، جس رب العالمین نے اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک لمحے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی۔ الذی بارکنا، مسجد اقصیٰ وہ اللہ کا گھر ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں ہی رکھ دی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اس سیر کا مقصد رب العالمین اپنی نشانیاں، اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں دکھانا چاہتا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ جس طرح رب سنتا ہے کوئی اور سن نہیں سکتا، اور جس طرح میرا اور آپ کا رب دیکھتا ہے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور بسد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے۔ حضرات محترم، رجب کا مہینہ، اس کا نصف گزر چکا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے 1445 ہجری ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ آپ کے مقام، شان، رتبے اور بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان شانوں میں یہ شان جس کا میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں، اس شان کا نام معراج ہے، اس شان کا نام معراج مصطفیٰ ہے، اس شان کا نام معراج النبی ہے، اس شان کا نام معراج مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ایک بات آتی ہوگی کہ اس سفر کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اس سفر کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم اپنی طاقتیں، نشانیاں، قدرتیں دکھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے عام فہم کہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ کے نبی معراج کے بعد مکہ سے مدینہ طیبہ غزوات کی زندگی ہے، مشکلات کی زندگیاں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد۔ تو رب العالمین دکھانا چاہتا ہے میرے محبوب پیغمبر کہ آپ نے فکر نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، خوف نہیں کھانا، کہ آپ کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کا نام رب العالمین ہے، جس کی کوئی مثال نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پوری کائنات، فرشتے، انسان اور جن، درندے، چرندے، پرندے، فرضے کے جتنی بھی مخلوقات ہیں، جس طرح امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی 80,000 مخلوق ہے، 40,000 خشکی پہ ہے اور 40,000 سمندروں میں، پانیوں کے اندر ہے۔ حالانکہ یہ بات اندازہ ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہوا۔ اللہ کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا کیلکولیٹر نہیں، کوئی ایسا آلہ نہیں جو اللہ کی مخلوقات کو شمار کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات اللہ الصمد ہے، کہ اللہ بے نیاز ہے، کل کائنات اس کی نیاز مند ہے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، اللہ کی نیاز مندی سے دور نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ اتنی بڑی طاقت ہے، جس کا معنی ہے اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ اور کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، ہر جاندار، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور جو ذات باقی رہ جائے اسی کا نام رب العالمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے خلیل ہے، پیارے ہے، محب ہے، دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو سمجھانے کے لیے ان کو ایک فکری انداز عطا فرمایا کہ سورج کو دیکھا، اتنی چمک ہے، اللہ اکبر، اتنی کائنات کو روشن کر رہا ہے، گرمی اور ہار کا بندوبست کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب شام ہو گئی، وہ اتنا روشن، اتنا طاقتور، جب غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام، آج توحید پہ فخر کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جو خود ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ رات ہو گئی، چاند کو دیکھا، جگمگا رہا ہے، خوبصورت بھی ہے، پوری کائنات کو روشنی کر رہا ہے۔ سمجھا کہ شاید یہ رب ہے۔ اللہ اکبر، صبح ہی چاند بھی چلا گیا، کہا جو خود ختم ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چاند اور یہ سورج اور لکڑی کی پوجا کرنے والے، تیریوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، لات عزا منات کی پوجا کرنے والے، حبل کی پوجا کرنے والے، ڈیریوں کی پوجا کرنے والے،
इंसानों की पूजा करने वाले, जिन्नों की पूजा करने वाले, फरिश्तों की पूजा करने वाले, जानवरों की पूजा करने वाले, कीड़े मकोड़ों की पूजा करने वाले। और जब तौहीद समझ में आ जाए, ये समझ जिस रब ने इनको बनाया है वो रब सबका है, रब्बुल आलमीन उसको कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि चलो ये सूरज एक है, चांद एक है, तो एक आसमान में इतने सितारे हैं, कोई गिन नहीं सकता, कोई शुमार नहीं कर सकता, कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। कहने लगा कि शायद यही मेरा रब है। सुबह हुई वो भी चले गए। तो यही तौहीद का अंदाज है, जो खुद खत्म हो जाए वो रब नहीं हो सकता। और रब वो है जो समी भी है और बसीर भी है, और वो वहाब भी है, वो राज़िक भी है। और साथ फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है। अगर रब रहमान है, रहीम है, गफूर है, तो गफार है, तो अल्लाह ताला जो है साथ ये भी है, जब्बार भी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहार भी है। तो इसलिए ये बात समझ लो कि तौहीद क्या नाम है कि रब्बुल आलमीन ही रब है, उनकी ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आज पूरे कुरान मजीद के अंदर, हदीस मुस्तफ़ा के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, यहूदियों की ज़बान पे, ईसाइयों की ज़बान पे, ज़बूरियों की ज़बान पे, मुसलमानों की ज़बान में बड़ी अकीदत से लिया जाता है। उसकी वजह क्या है? रब का वादा है कि जिस बंदे से मैं प्यार करता हूँ ना, तो अल्लाह कहता है ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, दुनिया में आवाज़ कर दो कि रब्बुल आलमीन इस बंदे से प्यार करते हैं, सारी मखलूक उस बंदे से प्यार करे। अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये आवाज़ा रब की तरफ से आया है कि कोई पूरी दुनिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हर बंदा प्यार करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम क्यों है? वो तौहीद की वजह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र ने जब वो बुत दिया, जाओ बेच के आओ, बदबख्त देखो, कल अनाम बल हम अजल। जो मुशरक होता है ना, वो जानवर डंगर से भी बदतर होता है। जानवर को पता है मेरा रब समी है, मेरा रब बसीर है, मेरा रब राज़िक है, मेरा रब खालिक है। ऐ इंसान, तो अशरफुल मखलूकात हो के तुझे समझ नहीं आती कि खुद ही बना के उसके सामने सजदे टेकने शुरू कर देता है। और अपने हाथ से बनाया है ना तूने, फिर उसको अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही आवाज निकाली थी, दरिया के किनारे ले गए और अपने बुक में पानी डाला, उस लकड़ी के बने हुए बुत के मुंह में डाल रहे। लोग कह रहे हैं इब्राहिम तुझे पता है ये पीते नहीं, अल्लाह ये खाते नहीं, और तू इनसे बातें भी करता है, ये सुनते नहीं, और तू इनके सामने बैठा देखते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही कहने लगे, और अल्लाह के बंदो, जब तुम्हें ये सारी बातें समझ आ रही है कि सुनता भी नहीं, देखता भी नहीं, बातें भी नहीं करता, खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, तो बनाया किसने? तुमने। तो रब कैसे हो सकता? अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करा करो, अल्लाह ने मुझे और आपको तौहीद की समझ अता फरमाई है। अल्लाह को तौहीद वाले लोग बड़े पसंद हैं, चाहे वो नबी है, चाहे वो रसूल है, चाहे वो औलिया अल्लाह है, चाहे वो वली है, चाहे वो इमाम है, चाहे वो खतीब है, चाहे वो बादशाह, कोई भी हो, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर उसमें तौहीद आ गई, समझो वो अल्लाह का भी प्यारा हो गया, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं लिनुरियहु मिन आयातिना, मैंने अपने महबूब को मकाम इसलिए दिया है, ये सफ़र इसलिए है कि मैं उनको अपनी ताकतें दिखाना चाहता हूँ कि मेरे महबूब घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, आपके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। आप देखिए कुरान मजीद की दुआ भी है, आयत भी है कि हम दुआ करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व अरीना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह हमें बैतुल्लाह की ना इबादत का तरीका सिखा दे। अल्लाह तेरा घर बन गया है, तेरा घर बन गया है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, अल्लाह आपका घर हमने बना दिया आपके हुक्म से। मेरा बेटा भी साथ था, इस्माईल अलैहिस्सलाम, बाप बेटे ने बना दिया। अल्लाह अब इस घर की इबादत का हमें तरीका भी सिखा दे। अल्लाह अकबर। आपने एक जुमला सुना होगा, मनासिक हज,
یہ کیا مطلب ہے؟ حج کرنے کی عبادت کا طریقے کو مناسک کہتے ہیں. اور یہاں بھی قرآن کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا کے یہ دعا کی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ گھر بن گیا ہے، ہمیں اس کا طریقہ بتا، ہم نے اس گھر میں اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، طواف کس طرح کرنا ہے، عبادت کس طرح کرنی ہے، اس کے اصول کیا ہے، قواعد کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے. اور فرمایا اگر اس عبادت کے سیکھنے کے بعد اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے نا تو وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما. اللہ اکبر. کیونکہ ہم انسان ہیں، نسیان ہے، بھول کے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ارادے سے بھی غلطی ہے. اے اللہ سب کو مکہ و مدینے کی زیارت بار بار نصیب فرما. میں ایک جملہ بولتا ہوں، مرتن کثیرہ. یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے نا، وہ آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کا مطلب یہی ہے کہ اللہ مناسک حج، مناسک عمرہ، اللہ اس گھر کی عبادت کا طریقہ بھی سکھا اور اس کی عبادت میں آنے کی توفیق بھی عطا فرما. تو جو لوگ جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی حضور دعا ہے اللہ سب کو اس نعمت کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کیا. اور پھر معمولی سی ایک لاٹھی ہے، وہ ایک بہت بڑا سانپ بن رہے ہیں، یہ دائیں ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے ہیں، روشنی ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات. صرف بات یہ ہے کہ یہ سارے معجزات اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ جب چاہے، کسی نبی اور رسول کے اختیار میں نہیں ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ جو میں نے لاٹھی پکڑی ہے یہ سانپ ہے، وہ تو یہی سمجھتے تھے. اور رب العالمین نے بھی یقین کروایا، جس کو عین الیقین کہتے ہیں. پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے. فرمایا اس لاٹھی کا کیا کرتے ہو؟ تاکہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ میں نے سانپ ہی پکڑا ہوا تھا. جنگلوں میں تھے نا، پہاڑی علاقہ تھا، شاید مغالطے میں سانپ ہی پکڑا ہوا. اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ذرا دیکھ لے. اللہ انسانی فطرت ہے نا، جب کسی کو کہا جائے تو دیکھ. اللہ یہ لاٹھی ہے، عصایا میری لاٹھی ہے. اور اللہ نے تو اتنا ہی پوچھا تھا نا کہ یہ کیا ہے، تو یہ جواب کافی تھا. محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ پوچھا نا یہ کیا ہے تو عصایا کا مطلب بات ختم ہو گئی. لیکن جب رب سے گفتگو ہو رہی ہے تو مزہ بھی بہت آتا ہے. اللہ کہاں خالق کائنات، کہاں مخلوق میں سے اللہ کا نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام. بات کو ذرا لمبا کر دیا. اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں تھک جاؤں تو ٹیک لگا لیتا ہوں. اللہ اکبر. اور میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی تختے سے جال لیتا ہوں. ولیہ فیہا معارب اخری، اور بھی بڑے کام کر لیتا ہوں. اس لیے پرانے بزرگ ہمارے جو دیہاتوں میں تھے، جن دوستوں کو علم ہے، چادر اور لاٹھی ہر آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اور میں نے بھی ایک بزرگ سے سوال کیا تھا کہ بابا جی آپ یہ لاٹھی اور چادر بڑی رکھتے ہیں. کہنے لگے یہ لاٹھی رکھنا جناب موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی موجود تھی. تو دیکھو اس بندے کی نیت دیکھو. اب اس میں کئی فوائد ہیں. اللہ نے یہ معجزات جب عطا کیے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آج کی رات میرے لیے بہت بڑی عظیم رات بننے والی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بہت بڑا واقعہ ہے دنیا کائنات میں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، قیامت تک. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. نہ نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ اس طرح کا کوئی معجزہ آئے گا. اور معجزہ کہتے ہی اسے جس سے ساری دنیا جو ہے نا لاجواب ہو جائے، عاجز ہو جائے، اس کا مقابلہ ہی نہ کر سکے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں نا. اور یہ معجزہ اللہ کے نبی اور رسول کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی اور کے لیے بھی اپنی نشانیوں کا ظہور کر سکتے ہیں. جس طرح جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نشانی کہ بغیر خاوند کے اللہ نے بیٹا جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو اس لیے اور پھر دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ اس طرح تیرے گھر میں بیٹا پیدا، اس کے پیچھے پیچھے یہ سارا معاملہ چلتا ہے. تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے معجزات ہیں. اللہ جب چاہے کر سکتا ہے. لیکن اب کیا ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے. اب کوئی معجزے کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. فرمایا لا کا معنی کیا، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا
اور تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ لا وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ کے سوا کوئی خالق نہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں، آپ کے سوا کوئی رازق نہیں، آپ کے سوا کوئی مشکل کچھ۔ لا کا معنی حتمی طور پہ اس میں کوئی گنجائش کی صورت نہیں نکلتی۔ فرمایا جس طرح لا الہ الا اللہ ہے نا، اس طرح نبی رحمت نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ آپ بعض کہتے ہیں جی یہ لا اور ہے، کوئی لا اور نہیں ہے، یہ وہ لا وہی ہے جو لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ آگے ہماری امت کے لیے ولا امت، یہ بھی لا وہی ہے، صرف اپنے دماغ میں ان کے فطور ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ کے نبی کا شان کا انکار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو جو اللہ اور اللہ کے نبی کی گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، انکار کرے گا، وہ جہنم اور دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ معجزہ بھی عظیم ہے اور شان بھی بہت بڑی ہے۔ اب یہ مقام کب ملا؟ عمر گزر گئی، تمام تفاسیر اور سیرت کی کتابوں میں ہے اس وقت 50 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ابھی 50 سال کا مرحلہ گزر رہا تھا، بعض کہتے ہیں 51 سال 51 سال کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ نبوت کا جو ہے 10واں سال ہے، کیونکہ آپ کا مکی دور 13 سالہ جو ہے وہ مکی دور ہے نبوت کے بعد، اور مدینہ منورہ کے اندر 10 سالہ آپ کا مدنی دور ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں مہینے میں بعض نے رجب کا مہینہ بھی لکھا ہے، بعض نے ربیع الاول کا بھی مہینہ لکھا ہے، لیکن زیادہ کتابوں کے اندر رجب کا مہینہ اور 27 رجب کی رات کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ بعض کتابوں میں کہ اس وقت 27 رجب کی رات جمعے کی رات تھی۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے اندر اتنا ہی ذکر آتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیل آ گئی، کون سی کی؟ اب یہ باتیں جو ہماری محدثین کی اور مفسرین کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو، لیل کا معنی ہوتا ہے رات کا کچھ حصہ، اور سفر کتنا ہے؟ اللہ اکبر، ہزاروں میلوں کا سفر ہے۔ آج لوگ شک کرتے ہیں، بدبخت لوگ بعض معذرت کے ساتھ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور معراج کا انکار بھی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہتے ہیں جی خواب آئی تھی، کہتے تھے خواب آئی تھی، آپ تو ادھر ہی تھے، اللہ نے جس طرح وحی کی اس طرح یہ سارے نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا معنی روح اور جسم سمیت ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں اور آپ بھی عبد ہیں، تو کیا یہ ہمارا روح کا ساتھ تعلق ہے؟ نہیں، روح جب چلی جائے تو ہمیں تو میت ہو جائے گی، ہمارا تو زندگی سے خاتمہ ہو جائے گا۔ روح اور جسم کا ملاپ کا نام عبد ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، فرمایا لوگو جب میرا محبوب نماز پڑھتا ہے نا تو تم انہیں نماز سے روکتے ہو۔ اب یہ بھی وہی عبد ہے اور یہ بھی وہی عبد ہے، کیا فرق ہے؟ اب دیکھو اگر خواب میں کوئی نماز پڑھے کوئی روک سکتا ہے، اور جسم سمیت نماز پڑھے گا پھر ہی کوئی روکے گا نا کہ یہ بندہ رکوع میں ہے، یہ بندہ سجدے میں ہے، یہ بندہ قیام میں ہے، یہ بندہ تشہد میں بیٹھا ہے، عبد کو کہیں گے نا۔ اللہ کو پتا تھا ایسے بدبخت آئیں گے جو میرے محبوب کی شان کا انکار کریں گے، جو معراج کا انکار کرتا ہے سونے نبی کی شان کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہنوں میں رکھنا، سبحان کا لفظ یہ اس وقت آتا ہے قرآن مجید میں جب اللہ وہ کام کرنا چاہتے جو ناممکن کام ہو۔ اللہ، اب دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان کو علم سکھایا، اب یہ شان ہے میرے رب کی، وہ علم فرشتوں کو نہیں سکھایا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تسی پاک ہو، سبحان ہو، ہمیں تو وہی پتہ ہے جو آپ نے سکھایا، ہمیں ان چیزوں کا کیا پتہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا سبحان کا معنی وہ ہے کہ وہ جس سے پوری کائنات لاجواب ہو جائے، بے بس ہو جائے، وہ کام کون کرے گا؟ رب کرے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، آگے ہی ساتھ ہی عبد کا لفظ آ گیا، کوئی مغالطہ نہ رہے۔ اگر کوئی بندہ جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے نا، وہ اس قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عبد کو، اور بہت سی آگے دلیلیں آ رہی اس واقعے کے اندر، عبد سے مراد روح اور جسم سمیت اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کے بندو،
جب رب اپنے محبوب کو شان دے رہا ہے تو ہمیں کنجوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ بیان کر کے اپنا مقام آقا کے ساتھ جوڑ لو۔ حوض کوثر میں آپ تشریف فرماؤ گے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی صورت ہے، لیکن شان و مقام دیکھو۔ اللہ فرما رہے میرے محبوب ہم آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں۔ یہاں بھی بدبخت لوگ خیر کثیر کا معنی کر جاتے ہیں، اور حدیث میں اس کی تشریح بھی آتی ہے، فرمایا قیامت والے دن میرا رب مجھے حوض کوثر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، حوض کوثر عطا فرمائے گا، اور میں وہاں بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اور فرمایا جب میں پانی پلاؤں گا اور جس میرے امتی کو پانی مل جائے گا نا، 50,000 سال دن قیامت کا ہے، نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حوض کوثر۔ اور ساقی کوثر کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ اس طرح پانی پلا رہے ہوں گے، ایک جماعت آئے گی، ابھی قریب نہیں آئی، درمیان میں کچھ چیز حائل ہو جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی، نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی۔ رحمت اللہ عالمین کا یہی معنی ہے، یہاں بھی رحمت، آگے بھی رحمت۔ آپ فرمائیں گے فرشتوں میری امت آئی، میں نے ان کو پانی پلانا تھا، میرا نام لیتے تھے، میرا کلمہ پڑھتے تھے، تو فرشتے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی امت، لیکن انہوں نے آپ کے آنے کے بعد دین کو تبدیل کر دیا۔ استغفر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم بدعتیوں کا ٹولہ کہتے ہیں، یعنی وہ کام کرنا جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث مصطفیٰ میں ہے، اپنی طرف سے۔ اور میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، جتنا بھی بڑا اچھا عمل ہو اگر قرآن و حدیث میں نہیں وہ بدعت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع میں اور سجدوں میں تسبیحات پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی رکوع میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دے یا 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ پڑھنی شروع کر دے، کوئی صاحب علم مجھے بتا دے، عالم سے عالم، کیا قل هو اللہ پڑھنا گناہ ہے؟ آج ہم بھی حفظ قرآن ہی پڑھے ہیں، وہ غلط کام تو نہیں نہ کیتا۔ موقع دیکھو نا کہ رکوع کے اندر اگر 3 مرتبہ سورۃ قل اللہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب ہے، تو کیا اس کی نماز؟ کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی شیخ یہ فتویٰ نہیں دے گا اس کی نماز ہو گئی ہے۔ کیا کہے گا کہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو باقی معاملات کیوں نہیں سمجھ میں آتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تھی، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قیام بھی کیا، تشہد بھی بیٹھا، اور آ کے آقا نے السلام کیا، السلام علیکم۔ آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ایک اور بھی مسئلہ آ گیا۔ ہمارے بعض گزشتہ ہفتے میں مجھے کسی نے پوچھا جی مسجد میں آ کے سلام نہیں کہنا چاہیے، میں نے کس نے کہا آپ کو؟ جی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں سلام نہ کہو، نمازیوں میں خلل ہوتا ہے، تسبیحات میں خلل ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے کے قرآن میں خلل ہوتا ہے۔ میں نے کہا جس نبی نے سلام کا حکم دیا اس نے تو منع نہیں کیا، ہم تو اس کی بات مانیں گے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بہت سی دلیلیں ہیں، یہ ضمن میں یہ حدیث آ گئی ہے۔ آپ کہاں بیٹھے تھے؟ مسجد میں، تو صحابی نے آگے سلام پیش کیا یا نہیں کیا؟ سلام پیش کیا۔ بہت سی حدیث آپ بلوغ المرام سے لے کر بخاری شریف تک کی حدیث کا خود مطالعہ کر لیں، اب وہ آنے والا ختم ہو گیا مسئلہ کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پڑھی لکھی دنیا ہے، نیٹ کی دنیا ہے، ہر چیز کا ترجمہ مل رہا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس حدیث کو خود ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اس صحابی نے آگے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، جب آپ پڑھیں گے کتاب کوئی سی بھی حدیث کی کھول لیں آپ کو کئی واقعات ملیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات اور امہات المومنین جب اللہ کے گھر میں آتے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، آ کے السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ آج کہتے ہیں جی نا مسجد میں سلام نہ کرو، کہاں لکھا ہے؟ کیوں لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہو؟ اور یہ جملہ تو محبت کا جملہ ہے، شیطان کو خوش کر رہے ہو، اور سلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپس میں محبت بڑھے۔
नफरत खत्म हो, अदावत खत्म हो, बुग़्ज़ खत्म हो, कीना खत्म हो, दिल साफ हो जाए। तो आज कहते हैं जी सलाम नहीं कहनी। इसी हदीस में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसने रुकू किया, उसने सजदा किया, उसने क़याम किया, उसने तशहुद पढ़ा, सब कुछ किया ना। तो आपने क्या फरमाया था? इरजे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले, वापस लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। और उस हदीस में एक मरतबा सलाम नहीं, उसने फिर नमाज पढ़ी, फिर आगे सलाम पेश किया। आपने फिर कहा वापस लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। लम तुसल्ले का माना होता है तूने नमाज पढ़ी ही नहीं, हालांकि वो पढ़ रहा है, हालांकि अदा कर रहा है, क़याम भी किया, रुकू भी किया, सजदा भी किया, फिर आ गया, अब बैठ गया। तो आका ने क्या फरमाया था? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हो सकता है किसी के लिए कोई और नमूना मॉडल हो, मुसलमानों का एक ही नमूना मॉडल है जिसका नाम है जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इतनी बड़ी शान और ये मकाम है मेराज मुस्तफ़ा, और ये लफ्ज़ अबद ने मुझे और आपको कामल यकीन हो गया है कि अल्लाह ने बिदारी की हालत में रूह और जिस्म समेत अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को मेराज करवाया है। ये इनकार क्यों करते हैं? उनको समझ नहीं आती, वो समझते हैं नामुमकिन है। एक बदबख्त कहने लगा हाफ़िज़ साहब, सातों आसमानों से पहले ना एक जगह आती है, उसका नाम है ज़महरीर। साइंसदानों ने कहा है कि वो जगह इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, कोई चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती, जो भी वहां जाए ना वो जम जाता है, वो नहीं जा सकता। आप कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को अपने पास बुलाया। मैंने उसके एक ही सवाल किया, मैंने कहा मुझे बताओ उस ज़महरीर का खालिक कौन है, उस ठंडक को बनाने वाला कौन है? कहता अल्लाह। तो मैंने आपको बुलाने वाला कौन है? कहता अल्लाह। तो मैंने बस बात खत्म हो गई। और जिस रब ने ज़महरीर बनाया उसी रब ने बुलाया है, वो ज़महरीर को साइड पे भी कर सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी है, छुरी काम का काटना है ना, तलब फरमाया ना। आज कहते हैं जी वो गर्दन लोहे की हो गई, को कुछ कहते हैं, वो अल्लाह कहता है मैं नीतों को देखता हूँ, मेरे खलील ने इधर इरादा किया, छुरी रखी, अल्लाह ने फरमाया बस मैंने तुम्हारे इरादे को और इस्माइल के इरादे को देख लिया है। अब अल्लाह ने उसके बदले मेंढा अता कर दिया। किसी अल्लाह की ताकत और कुदरत में, निशानियों में शक कौन करता है? जो काफिर हो, मुशरिक हो, बिदती हो, जो मुनाफिक हो। आप देखें अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन है, नाम देखो उसका अब्दुल्ला है, और आपके पीछे नमाजें बाजमात पढ़ता था, और मस्जिद नबवी में आपके पीछे जुमा भी पढ़ता था। और बाज़ किताबों में लिखा है इतना बदबख्त था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आके ना मस्जिद में कहता था ये जो आने वाला है ना इससे बड़ा सच्चा कोई नहीं। आ देखो, और अल्लाह का महबूब फरमाते हैं ये बड़ा मुनाफिक है। अब ये बात समझ में आ गई कि मेराज अबद से मुराद क्या है, कि रूह और जिस्म समेत अल्लाह ने एक बहुत बड़ी शान, बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ी बुलंदियों से नवाजा कि वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह ने हर चीज को एक तरफ करके वहां पहुंचाया जहां कोई पहुंच नहीं सकता। ये हमारा ईमान है। ना जिब्राइल, ना कोई फरिश्ता, ना कोई जिन, ना कोई इंसान, ना कोई नबी, ना कोई रसूल, ना कोई अइम्मा, ना कोई वली, ना कोई औलिया अल्लाह। जब रब कह देते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना, मैं उस तमहीद में आगाज़ कर रहा था कि मिराज मुस्तफ़ा उस रब्बे ज़ुल जलाल ने रहमतुल आलमीन को अपने पास बुलाया। बुलाने वाली ज़ात भी रब्बुल आलमीन है और जाने वाली ज़ात भी रहमतुल आलमीन है। जब मुझे और आपको ये बात समझ में आ गई कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, इंशाअल्लाह मेरी और आपकी नमाज भी कबूल होगी, हज भी कबूल होगा, उम्रा भी कबूल होगा, सदका खैरात भी कबूल होगा, जिक्र अज़कार भी कबूल होगा। अगर ये चीजें नहीं तो याद रखो ना हज कबूल होगा, ना उम्रा कबूल होगा, ना सदका खैरात। ये नमाजें, ये क़याम, ये रुकू, ये सजदे अब्दुल्ला बिन उबई भी बहुत करता था। बैतुल्लाह के मतवल्ली बैतुल्लाह का तवाफ भी बहुत करते थे। सफा मरवा पे नहीं जाते थे लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ करते थे। समझते थे कि अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह ने भी फरमा दिया लिईलाफि कुरैश ईलाफि मिहलत अश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत।
فرمایا جس گھر کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے، مسجد الحرام کی وجہ سے لوگ تمہاری دعوتیں پکاتے ہیں، لوگ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹا جائے تمہارے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں، لوگ تمہاری تکریم کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ تمہارا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب اس رب کے گھر نے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پھر واپس آ جاؤ، اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو۔ تو اسی اللہ کے حضور دعا ہے رب ذوالجلال جو سنا جو سنایا، اللہ مجھے اور آپ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اس معراج کے واقعے کا آغاز ہے، آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی سلسلے کو شروع کیا جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے کی، سنانے کی، سمجھنے سمجھانے کی، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة۔ اللہ اکبر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ ایک دو باتیں ہیں کہ بھائی نے پوچھا سورہ کاف کے متعلق کہ جمعے کے دن کب پڑھی جائے، تو حدیث کے اندر یوم الجمعہ آتا ہے اور ایک حدیث میں لیلۃ الجمعہ بھی آتا ہے، یعنی اگر رات کو جس دن جمعہ رات سورج غروب ہو جائے تو جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو لیلۃ الجمعہ کی بھی حدیث میں آتا ہے اور یوم الجمعہ بھی آتا ہے، یعنی آج یعنی جمعہ المبارک ہے، سورج کے غروب ہونے تک جمعے کا دن ہے، اس لیے جب بھی اس کو موقع ملے تو قرآن پاک کی سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کے رشتے کے بارے میں پریشان ہیں، دعا کہ اللہ تعالیٰ جن کے بچے بچیاں نوجوان ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اور اچھے خاندانوں کے رشتے عطا فرما۔ ایک بھائی ہے محسن، اس کے والدین کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ شیخ اجاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرا آپ احباب نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بہت سے دوست احباب نے ٹیلی فون کے ذریعے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ احباب نے جو دعا کی، دعا استسقاء میں آپ شامل ہوئے، آپ دوستوں کی آمین کو اللہ نے عرش معلیٰ پہ قبول فرما لیا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو رب سے مانگا جائے وہ رب ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ موسم میں کافی تبدیلی آ گئی ہے،
تو بہرحال جن علاقوں میں نہیں ہے تو ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سیب نافع رحمت والی نافع برکتوں والی اللہ بارش نازل فرما، اور اس بارش کو رحمت والی بارش بنا، کسی کے لیے پریشانی کی خبر نہ بنے۔ اور دوسرا، ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ بسا اوقات اپنے ایک دوست اپنے بھائی کی ضرورت و حاجت کی جو ہے وہ خصوصی تعاون کرتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نیت سے وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو پورا فرمائے، ان کے مال و جان میں برکت فرمائے، اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں اللہ تعالیٰ دیکھنی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق میں جتنا ہو سکے خرچ کریں اور ان کی حاجات ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ جس طرح آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کل تنخواہ دار طبقہ اور سفید پوش طبقہ جو ہے اس وہ چکی مہنگائی کے میں پیسا جا رہا ہے، بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ مہنگائی کا دور ہے، آپ دیکھیں کھانے پینے عیاشی کا لفظ میں ایک استعمال کرتا ہوں، ہے تو وہ غیر شرعی، وہ نہیں، ایک ضروریات زندگی مشکل ہو چکی ہے کہ اپنے بال بچوں کو گیس کا بل دیکھ لو، بجلی کا بل دیکھ لو، ایک چولہے کا بل دیکھ لو، دیکھو کتنی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے دعا ہے میری بھی اور آپ کی بھی اللہ کے حضور، ہمارا ایک ہی در ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی در نہیں، کہ اللہ ہمیں ایسا حاکم عطا فرما جو اس وطن کا مخلص ہو اور پاکستانیوں کا خیر خواہ ہو، اور نیک اور صالح حکمران کی دعا کرنا یہ سنت بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو خیر مانگو۔ دیکھو یہ ووٹ کے دن ہے، الیکشن کے دن ہے، بعض گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، باپ کا بیٹے کے ساتھ مجھے اس ہفتے میں فون آئے، تو اس لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے، 8 فروری گزر جانی ہے اور آپ نے وہ ایم پی ایم اے نہیں بننا، جن کے لیے کر رہے ہو پتہ نہیں وہ آپ کے کام بھی آئیں گے یہ نہیں آئیں گے، تو اس لیے اپنے خونی رشتوں کا احترام رکھو۔ اولاد کو چاہیے ماں باپ کا احترام رکھے، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کا، ٹھیک ہر ایک اپنا سوچ ہے، نظریہ ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن اس سے سوچ اور اختلاف میں رشتوں کو پامال نہ کرو۔ باپ ہے تو اپنے بیٹے کا خیال رکھے، بیٹا تو اپنے باپ کا خیال رکھے، کتنے بھائی ہیں تو اپنے بھائی کا خیال رکھے، دو سے ٹھیک، ہر ایک اپنی اپنی سوچ ہے، ہر ایک نے اللہ کے یہاں خود جواب دینا ہے، میں نے اپنے بھائی کا جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے بھائی کا جواب نہیں دینا، اللہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا حساب رکھا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو اس لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت گھروں کے اندر خاص کر معذرت کے ساتھ میرے نوجوان بیٹے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بہت زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں، ماں باپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس طرح ووٹ ڈالیں، نہیں، غلط بات ہے، آزادی ہے، اس کو آزادی رائے بھی اس لیے کہتے ہیں، ظاہر رائے، کسی کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے، پابند نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے میری سوچ کچھ ہے آپ کی کچھ ہے، تو اس کی سوچ کو کسی کے اوپر مسلط کرنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا۔ دیکھو تبلیغ اس سے بڑا فرض ہے، فرمایا پہنچانا فرض ہے، منوانا فرض نہیں ہے، بلغ ما انزل الیک لست علیہم بمسیطر، آپ ٹھیکیدار نہیں ہے، دروغہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میری نوجوانوں سے بھی اور بعض میرے بزرگوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ 8 فروری گزر جانی ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے، گھروں میں بھی رہنا ہے، دوستوں میں بھی بیٹھنا ہے، تو جذباتی نہ ہو جایا کرو۔ بعض جگہوں میں لڑائی کی خبریں آئی ہیں، کو سنی، استغفر اللہ، تو معذرت کے ساتھ یہ 8 فروری کو قرآن حدیث کو دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس میں چنگجو شروع ہو جائے، تو اس لیے ہر ایک کی اپنی اپنی آزادی رائے ہے، وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے، ہم کسی کو پابند نہیں کرتے فلاں کو ڈال فلاں کو ڈال، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مجھے بعض دوستوں نے کہا جی ہم نے یہاں آ کے کرنا، میں کہ نہ، اللہ کے گھر میں یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں گھروں میں جائیں، باہر پرچار کریں، جھنڈے لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ کے گھر جو ہے نا یہاں یہ اس کام کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو آپ یہاں آ کے ووٹ مانگتے پھرے، تو میں نے ان سے ادباً جو ہے نا نفی کر دی، ان کو منع کر دیا کہ اللہ کے گھر میں یہ کام نہ کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، محبت کرنے والے کسی کے ساتھ، تو یہ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ تو میں نے ان کو معذرت کی، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، لیکن میں شرم جو ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے، یہاں سارے لوگ موجود ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی اظہار ہے، تو میں ان کو منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے فلاں کو ووٹ ڈالیں، فلاں، یہ اپنی اپنی آزادی ہے، کرو انشاءاللہ، لیکن صرف یہ ہے کہ دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا یہ پیارا وطن ہے، ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، خون سے جو لین گاڑیاں آئی ہیں، آپ نے دیکھا پرانے بزرگ جانتے ہیں کتنی قربانیاں دی ہمیں، اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، جائیدادوں کی، سب کچھ قربان کر، کس کے لیے؟ اس وطن کی خاطر۔ اللہ ان شہداء کے صدقے اس وطن کی غیبی مدد فرما، ہمارے پاکستان کو قیامت تک شاد و آباد رکھ۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ ہمارا باغ ہے، گھونسلہ ہے، یہ ہے تو ہم ہیں، اگر یہ نہ رہا تو ہم نہ رہیں گے، تو اس لیے اپنے چمن کی اس باغ کی خیر مانگا کرو،
پھر میرا دفتر، میرا گھر، آپ کی کوٹھی، آپ کی فیکٹری رہے گی۔ اگر یہ گھونسلہ اللہ نہ کرے، اللہ اس گھر کو، اس گھونسلے کو، اس باغ کو قیامت تک پیارے وطن کو شاد و آباد رکھ، اور جو اس کے بدخواہ ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اس لیے یہ 8 فروری گزر جائے گا، معذرت کے ساتھ شاید کسی کو بات تقریباً پیش کی معذرت کرتا ہوں، تو آپ آپس میں محبت کو قائم رکھیں، الفت کو قائم رکھیں، آپ جس کو چاہے ووٹ دیں، لیکن آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ بڑے ہیں تو ان کا احترام کریں، ماں ہے اس کا احترام کریں، باپ ہے اس کا احترام کریں، ماں باپ کو بھی چاہیے، نوجوان نسل ہے پیار سے سمجھاؤ، سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھتی تو زبردستی نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل، انشاءاللہ اس اتوار کو بعد نماز مغرب بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد موسیٰ صاحب درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم واکبر۔ جو دوست کھڑے ہیں ان کو نماز کے لیے جگہ دے دیں۔